बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आप ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। ये हमारी पहली क्लास है और जो है हमारा सेशन ये शुरू हो रहा है ऑनलाइन। तो मैं कुछ हिदायत आपको देना चाहूँगी और वो ये हैं कि आप लोगों ने ये क्लासेस जो है रेगुलरली अटेंड करनी है और इसको जो भी आपको काम दिया जाए उसे अपनी कॉपीज़ पे उतारना है और करना है अच्छी सी राइटिंग में, और उसके बाद आपने इसको चेकिंग के लिए देना है। ठीक है, तो देखें जो है हम जो है पहला हमारा जो चैप्टर है वो है हम्द। ठीक है, हम जो है वो किसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। पहले तो मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको ये पोएम की जो किस्में होती हैं उनके बारे में कि वो क्या है। ठीक है ना, देखिए नज़मों की जो है 3-4 किस्में होती हैं। हम्द होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। फिर नात होती है, नात में जो है अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है जो बातें की जाती हैं उसको हम नात कहते हैं। ठीक है, और जो बातें और नज़म उसे कहते हैं जिसका मरकज़ी ख़याल होता है और उसके अंदर मरकज़ी ख़याल होता है और जो है उसका कोई टॉपिक भी होता है, उस टॉपिक पे ही नज़म लिखी जाती है। ठीक है, तो नज़म जो है वो उसका उन्वान की कोई कैद नहीं होती, किसी भी उन्वान पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक होती है शायरी की सिनफ गज़ल जो होती है उसके सिर्फ 2 मिसरों के में एक ही टॉपिक होता है और उसमें कोई उन्वान नहीं होता। ये तो सारा हमारा इंट्रोडक्शन था टॉपिक्स के हवाले से। ठीक है, अब जो है हमारा टॉपिक आ रहा है हम्द, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो हम उसमें क्या अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही है। देखें, पहला शेर पढ़ती हूँ मैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई इससे ज़ाहिर है खुशनुमाई, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं कोई खाली। इसकी मैं तशरीह आपको बता रही हूँ, इसको बड़े गौर से सुनना है और इसको जो है जिस तरह मैं बताऊँ उसी तरह आपने करना है। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी बनाई है वो बहुत ही खूबसूरत बनाई है और बेमकसद नहीं है। अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, इन चीज़ों को हम देखें तो हमें उनके होने का पता चलता है। ठीक है, अब देखें आपके पास जो आ रही है ये पिक्चर को देखें, आप देखें अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से इसको बनाया है। देखें ये किसी में नहीं, क्वालिटी किसी शख्स में नहीं है, ये सिर्फ़ एक खुदाए वाहिद में ही है कि वो इस तरह की चीज़ें बनाता है। देखिए कितनी निराली चीज़ है ये, कि देखें किस तरह इसकी अपीयरेंस देखें इसकी, कि आपको लगती है ना कि हाँ कोई हिकमत है, कुछ अल्लाह ताला की ज़ात में कुछ है कि उसने ये चीज़ें बनाई हैं। कि देखें 6 टांगें अल्लाह पाक ने बनाई हैं, कितनी निराली चीज़ बनाई है ना, कोई इस तरह कर ही नहीं सकता। ये अल्लाह ताला की हिकमत है इसमें कि उसने इस तरह बनाया है। ये सांप को देखें आप, इसके मुँह देखें, 2 मुँह बनाए हैं अल्लाह पाक ने। देखें इसमें भी हिकमत है अल्लाह पाक की, और जो है अल्लाह ताला की हिकमत से कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, अगले शेर की तरफ आते हैं। उसकी कुदरत है से फूल महके, फूलों पर परिंदे आके चहके, चिड़ियों के अजब पर निकाले और फूल हैं इत्र में बसाए। देखें इसका क्या है, इसकी तशरीह ये है कि अल्लाह ताला ने कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत फूलों को पैदा किया है, बनाया है। ठीक है ना, और उनकी महक देखें आप, कितनी खुशबू उनकी महक इतनी ज़्यादा है और इतनी दिलकश होती है कि हमारा दिल चाहता है कि हम बार बार सूंघें। मोतिये के फूलों को देख लें आप, उसकी महक कितनी होती है और दिल करता है कि हमसे बार बार सूंघें, बार बार इसकी खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हों। फूलों पर जो परिंदे आके चहकते हैं वो भी अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान कर रहे होते हैं। जब सुबह उठते हैं आप लोग देखते हैं दरख्तों पर, फूलों पे जो परिंदे बैठते हैं वो एक उनके मुंह से आवाज़ें जो आ रही होती हैं खुश आवाज़ से, वो अल्लाह पाक की हम्द और सना कर रहे होते हैं। चिड़ियों के जो पर हैं आप उनको देखें, कितने ज़बरदस्त उसके कलर हैं, उनके खूबसूरत पर हैं कि अल्लाह ताला की जो है तख्लीक के बारे में सोच कर जो है वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि देखें अल्लाह ताला के होने का पता चलता है कि हाँ अल्लाह पाक की ज़ात है। देखें इस तस्वीर में भी आप देख रही हैं कि आपको कितने कलर के फूल नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत रंग हैं और देखकर इंसान जो है ना खुश हो जाता है कि कितने ज़बरदस्त कलर्स के ये फूल हैं। और इनकी खुशबू के बारे में तो बस क्या कहना कि अल्लाह ताला ने हर फूल को एक अलग खुशबू दी है।
رات کی رانی کو دیکھیں، رات پوری رات جو ہے وہ خوشبو سے مہک رہی ہوتی ہے. جہاں جہاں جو ہے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں وہاں آپ اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، اور اس کا احساس اتنا دلکش ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے نا حشاش بشاش ہو جاتی ہے. پھولوں کے کلر رنگ دیکھیں، ان کی جو ہے بناوٹ دیکھیں، کوئی پھول چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کس کلر کا ہے، کس رنگ کا ہے، کوئی پھول کس طرح کا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں سب کچھ بتایا جا رہا ہے، یعنی پھولوں کے بارے میں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پھول بنایا اور ان پہ پرندوں کو بسایا. ٹھیک ہے، اگلے مصرے کی طرف آتے ہیں ہم. جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات. روشن آنکھیں بنائیں دو دو، قدرت کی بہاریں دیکھنے کو. دو ہونٹ دیے کہ منہ سے شکریہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زباں کھولیں. اب یہ تین اشعار کا آپ نے کرنی ہے تشریح، اس کو ہم بند کہیں گے. ٹھیک ہے، اس بند میں اللہ پاک جو ہے دیکھیں، اب پہلے تو انہوں نے خدا کی قدرت کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد جو ہے پرندوں کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے، اب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ماحول ہے اس کو کس طریقے سے مینیج کیا ہے. ٹھیک ہے نا، سردی بنائی، پھر گرمی بنائی. سردیوں کی اپنی ایک خوبی ہے. ٹھیک ہے، گرمیوں کی اپنی ایک چیز ہے. بہار میں کیا ہوتا ہے، بہار میں ہر چیز کھلتی ہے اور جو ہے ہر طرف جو ہے رونقیں ہوتی ہیں. اور برسات میں کیا ہے، بارش ہوتی ہے، ہر چیز دھل جاتی ہے، خوشنما ہو جاتی ہے اور جو ہے ہر چیز کھل اٹھتی ہے. ہر طرف جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور پرندے بھی بہت خوش ہو رہتے ہیں نئے موسم کو، نئے منظر کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے دیکھیں ان چڑیوں کو دیکھیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے بنایا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ، اللہ پاک نے ہر چیز کو دو آنکھیں دی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو دیکھیں اور اس کے ہونے کا احساس جو ہے نا اپنے دل میں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں، کہ کتنی خوبصورت چیزیں انہوں نے تخلیق کی ہیں. یہ دیکھیں، یہ کتنی خوبصورت کلر کی چڑیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ منظر پیش کر رہی ہیں. یہ دیکھیں، یہ کتنی خوبصورت دو چڑیاں ہیں، ان کے کلر دیکھیں، ان کے پر دیکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ممکن ہوا ہے. ہم انسانوں میں یا اس دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے جو ہے یہ چیزیں سب نمایاں نظر آئیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مزید جو ہے آگے ہم جو دو ہمارے رہ گئے تھے کہ دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بھریں، یہ ابھی اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا. ابھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دو شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر ڈالی ہیں وہ اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کیا آ رہی ہیں ہمارے پاس، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہونٹ دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. زبان دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہونٹ ادا کیے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم دیکھتے ہیں اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان سے شکوے گلے کریں اور اپنے منہ سے غلط باتیں کریں. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم اچھی بات کہیں تاکہ ہمارے باتوں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور دل آزاری کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے منہ کا اچھا استعمال کرنا ہے، اپنے منہ سے اچھی باتیں کرنی ہیں. کسی کی دلجوئی کر دینا یہ بھی ایک بڑا ہی صدقہ ہے. کسی کو اچھی بات کہہ دینا، جو ہم اچھی باتیں سنیں اس کو آگے پھیلائیں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اپنی آنکھوں سے اچھی باتیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں میں استعمال کریں اور اپنی آنکھوں کا صحیح طرح استعمال کریں. اپنے ہونٹوں کو استعمال کریں صحیح. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں اور بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں جن کا ہمیں استعمال کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمارے درجات بلند ہو اور ہمیں جنت اور دوزخ میں جو ہمیں جنت ملے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف. بچوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ہے الفاظ معنی ہے. یہ لیکچر کے اینڈ میں آپ کو الفاظ معنی کی جو ہے سلائڈ دے دوں گی، اس سے آپ نے ان کے الفاظ معنی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے. مصروں کی نثر کرنی، نثر کہتے ہیں سیدھی بات کرنا. جو چیز خدا نے ہے بنائی اس کو ہم نے کس طرح کرنا ہے،
خدا نے جو چیز بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اس کی نثر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو شاعر نے حمد میں جو باتیں بیان کی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر نے حمد میں کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ آپ نے پوری ایکسرسائز اس کی کرنی ہے۔ اور اس کی آپ کی جو سرگرمی ہے وہ یہ ہے کہ بہار کے موسم کے بارے میں 5 فقرے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب یہ سارا کام آپ نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے یہاں پہ سبمٹ کروانا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہی ہیں ورڈز میننگ آ گئے ہیں آپ کے پاس، یہ سارے آپ نے کاپی پر اتارنے ہیں، اور اس کے بعد یہ پوری ایکسرسائز کو کرنا ہے اور سرگرمی کرنا لازمی ہے۔ آخری جو سوال ہے وہ آپ چھوڑ دیجیے گا، ہم کو زبانی یاد کریں یا ترنم کے ساتھ کلاس میں سنائیں، اس کو چھوڑ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جتنا کام میں نے آپ کو بتا دیا یہ سارا آپ نے کر کے اچھی سی رائٹنگ میں اور سبمٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کی چیکنگ کریں اور دیکھا جائے کہ آپ لوگ کو کتنی اس کی سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔